دلایا گیا ہے کہ اقتدار کے آپ لے لیں گے، بہت بہتر ہوتا کہ وہ یہ مینڈیٹ نہ لیں۔ پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت بھی ساری اسٹیبلشمنٹ ساتھ لگی تھی لیکن کچھ بہتری نہیں کر سکے۔ میں کوئی آنے والے حالات بڑی بہتر نہیں دے سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑے چیلنج ہیں جن کے میٹ کرنا بہت مشکل ہے حکومت کو۔ آج بھی عہدے بانٹے جا رہے ہیں، بندر بانٹ جا رہی ہے، یہ وزیر اعظم کون بن جائے، یہ صدر کون بن جائے، یہ چیف منسٹر کون بن جائے۔ میرے نظر میں تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے کھل کے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں پاکستان، اسپیشلی نوجوان خواتین۔ میں خود الیکشن لڑ رہا تھا ان کی جماعت کے خلاف، میں خود الیکشن ہارا ہوں پی ٹی آئی سے، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا ہے بھائی لاج، تو پاکستان کے لوگ جو تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رویے کے خلاف بھی، پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے اس کی ناکامی بھی، اور باقی جو آج کل پاکستان میں جتنے بھی اس وقت کسی کو نہ انصاف مل رہا ہے، نہ کوئی عدالت بہتر فیصلے کر رہی ہے، نہ کوئی اسپتال میں ٹریٹمنٹ بہتر ہو رہی ہے، نہ کوئی اسکول بہتر کام کر رہا ہے، تو لوگ مایوس تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری جو جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے غصے کا کیا ہے، انہوں نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا ہے، اور جتنی بھی اس وقت انہوں نے سوچا ہوا تھا یا پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ملک کے نوجوانوں نے الٹی کر دی۔ سر یہ تجربہ کار ہیں شہباز شریف صاحب، ظاہر ہے انہوں نے حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ٹائم دیکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک انتہائی کمزور اور کمپرومائزڈ مینڈیٹ لینے کو کیوں ترجیح دی؟ بس کچھ مسائل ہوں گے لیا یا دلایا گیا ہے کہ اقتدار کے آپ لے لیں گے، تو پتہ نہیں مجھے اس کا کنفرم ہونا ہے اس چیزوں نے، لیکن بہت بہتر ہوتا کہ وہ یہ مینڈیٹ نہ لیتے۔ وہ کہتے کہ نہیں یہ الیکشن ہمارے جماعت اس طرح نہیں جیت سکتی ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے اس پر لوگ بڑی سیریس باتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں تھیں ان کے بہت زیادہ کنسرن ہے، لہذا ایسی کمزور حکومت دینے سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر ہماری جماعت یہ مسلم لیگ نہ آتی تو بہت بڑا نقصان نہ ہوتا۔ یہ ساری ان جماعتوں کو بہت نقصان ہوا جو پی ڈی ایم میں آئے تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے پی ڈی ایم کے عدم اعتماد کر لیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر لیا، حکومت بنا لی، اور اس کے نتیجے میں خود حکومت میں آگے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر یہ ڈلیور نہ کر سکے، اور لوگوں نے پھر اپنا غصہ نکالا، اور کس طرح پھر الیکشن میں ان کو بہت سخت مزاحمت بھی اٹھانی پڑی اور بہت زیادہ ہار بھی دیکھنے میں ملی۔ سر یہ جو کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں تو بہرحال ادارہ یہ بات چیت کر رہا ہے کھل کر کے اب استحکام کی طرف جائیں، اب معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اب حکومت کو یعنی آگے بڑھنے دینا چاہیے، موو آن کرنے دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں جی وہ پوری طرح اپنی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہو سکے اگر وہ کرا سکے، لیکن اب پتہ نہیں کہ ایسا کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے، پر وہ کوشش بہت ضرور کہ اپنی کریں گے، اور اس کے لیے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ذرا ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت چیلنجنگ معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت بھی ساری اسٹیبلشمنٹ ساتھ لگی تھی لیکن کچھ بہتری نہیں کر سکے۔ میں کوئی آنے والے حالات بڑی بہتر نہیں دے سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑے چیلنج ہیں جن کے میٹ کرنا بہت مشکل ہے حکومت کے لیے۔ سینیٹر صاحب ظاہر ہے آپ پاور کوریڈورز کو جانتے ہیں، پاکستان کے سارے معاملات تاریخ سے بھی آپ واقف ہیں، آپ ایوان کے اندر بھی ظاہر اقتدار بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ سر برائے مہربانی یہ بتائیں کہ اس وقت پھنسا ہوا کون ہے؟ عمران خان پھنسا ہوا ہے، پاکستانی عوام پھنسی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، اصل جوڑ کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ تو اس وقت تفصیل میں نہیں کروں گا لیکن تکلیف میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ پاکستان کی عوام پسی ہوئی ہے، پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ہر حکومت آ رہی ہے اور ان پہ مہنگائی کے بم گرا رہے ہیں، نوکریاں ہے نہیں ہے، بزنس میں لوگوں بزنس تباہ ہو گئے ہیں، کوئی آدمی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس آدمی سے آپ ملتے ہیں وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہ میں بجلی کا بل دے سکتا ہوں، میں نہ گیس کا بل دے سکتا ہوں، نہ میں بچوں کی فیس دے سکتا ہوں، اور ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بہت سیریس معاملات ہیں پاکستان کے اندر۔ نوجوان انتہائی مایوس ہیں، ملک سے بھاگنے کے لیے کھڑے ہیں سارے۔ آج اگر کوئی ملک آفر کر دے تو شاید ہی آپ کو یہاں کو بندہ نظر آئے۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو اس وقت تکلیف میں ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، جس کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ آج بھی عہدے بانٹے جا رہے ہیں، بندر بانٹ جا رہی ہے، یہ وزیر اعظم کون بن جائے، یہ صدر کون بن جائے، یہ چیف منسٹر کون بن جائے، اور کسی نے ابھی تک یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ یہاں جن لوگوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے جو پیچھے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی کوئی پالیسی ہے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بنانا کی کوئی پالیسی اس دفعہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ کنسرن ہے ان کا عوام کے لیے۔ لہذا وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جن جماعتوں کو مینڈیٹ نہیں ملا اور ان کو بھی بڑی تکلیف ظاہر ہے کہ ہم الیکشن ہارے کیے ہیں، اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ جیت کا خوشی منا نہیں سکتے، جو ہارے ہوئے ہیں وہ ہار مان نہیں رہے۔
اس طرح مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارے نظام میں سارے اپنی اپنی جگہ پھنسے ہوئے. یہ جو سر شہباز صاحب اپنی کابینہ بنائیں گے، یہ کابینہ شہباز صاحب خود بنائیں گے یا پھر ہدایات لے کر بنائیں گے یا پھر انہیں بنا کر دی جائے گی؟ یہ میرا خیال ہے آپ نے سوال کرنے سے پہلے آپ کو پتا تھا، اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہاں ہوتا کس طرح ہے معاملہ. تو بس ٹھیک ہے، جو پردہ ہے اس کو پردے میں رہنے دیں، آگے چلیں. سر ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے، ہم نے تو باقاعدہ وہ اشتہارات بھی پڑھے کہ پاکستان کو نواز دو. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میاں صاحب کے ساتھ ہوا کیا؟ اور ان کی جو خاموشی ہے بڑی خوفناک خاموشی ہے سر، یہ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ دیکھیں جی، میرے نظر میں تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے کھل کے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں پاکستان تو اسپیشلی نوجوان خواتین. میں خود الیکشن لڑ رہا تھا ان کی جماعت کے خلاف، میں خود الیکشن ہارا ہوں پی ٹی آئی سے، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا ہے بھائی انداز، تو پاکستان کے لوگ جو تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رویے کے خلاف بھی، پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے اس کی ناکامی بھی، اور باقی جو آج کل پاکستان میں جتنے بھی اس وقت کسی کو نہ انصاف مل رہا ہے، نہ کوئی عدالت بہتر فیصلے کر رہی ہے، نہ کوئی اسپتال میں ٹریٹمنٹ بہتر ہو رہی ہے، نہ کوئی اسکول بہتر کام کر رہا ہے، تو لوگ مایوس تھے. وہ سمجھ رہے کہ یہ ساری جو جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے غصے کا کیا ہے، انہوں نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا، اور جتنی بھی اس وقت انہوں نے سوچا ہوا تھا یا پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ملک کے نوجوانوں نے الٹی کر دی. سر میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ بہت بہتر ہوتا کہ یہ نوجوانوں کی آواز سنتے، یہ کھلے دل سے سارے یہ ریزلٹ ایکسپٹ کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے یہ خاموش ریولوشن ہے، نوجوانوں کا ہم ان کی رسپیکٹ دیں گے. لہٰذا اب الیکشن میں ہمارے پاس سپورٹ نہ رہے تو پھر خاموش نہ ہوا آدمی تو کیا کر سکتا ہے. نہیں جاوید عباسی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں سر؟ کم از کم بولیں، بات کریں، لیکن وہ بالکل ہی خاموش ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کے بعد ایسی اپسیٹنگ ہوئی، اپسیٹ رزلٹ آئے ہیں تو ہر ایک کو انہوں نے ہلا دیا ہے اس ملک کے نوجوانوں نے. لہٰذا میرا خیال ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کسی وقت بہترین جب بہتر وقت کا، اس وقت شاید بات کریں گے. تو آپ کی نظر میں اب حل کیا ہے سر؟ یہاں تک جو معاملات پہنچ گئے، ظاہر ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شہباز صاحب کو نکال کر خان کو بٹھا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ظاہر عدالتیں بھی انصاف دینا شروع کر دیں گی. اب حل کیا ہے؟ اب جو آج کی سچویشن ہے اس میں حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے میری نظر میں کہ یا سب کو بٹھا کے ان کے اپنے اپنے جو مینڈیٹ ہے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے سب کو کہا جائے کہ اس ملک کے لیے آپ آگے بڑھیں اور آگے سب مل کر کوئی قومی حکومت بنا لے تو یہ معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز میں چلنے والا معاملہ نہیں دیکھ رہا. ان حالاتوں میں جہاں لوگ مینڈیٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ٹانکا ہے، تمام ریجنل جماعتیں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تمام ریلیجیس جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تمام ملک کی بڑی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے. اس صورتحال میں تو مجھے کوئی چیز آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ ایشو بہت بڑا ہے، یہ ایشو ایسا بڑا ہے کہ سب کو کھا جائے گا اگر سب نے بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہ کیا. اور آپ حکومت اس لیے لیتے ہیں کہ یہاں امن قائم کر سکے، اس لیے لیتے ہیں کہ ہم سیکورٹی کا خاتمہ کر سکیں. یہاں حکومت یہ لیتے ہیں کہ ہم کو ملک کے لیے بہتری کر سکیں. اگر آپ ان میں سے کوئی کام بھی نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے جو آدمی حکومت لے گا وہ اس بوجھ کے نیچے خود دفن ہو جائے. سر اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سوچ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سوچ ہوگی کہ یہ حکومت ہم چلا لیں کسی طرح، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ کمپنی چل پڑے، ان کی کوشش ہوگی کہ کچھ چیزیں، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کو بڑے اقدام کرنے پڑیں گے. صرف ان کو اس طرح نہیں ہوگا، وہ پھر ان کو سب کو اس بات سننی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ. اور بہترین طریقہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہی ہے کہ وہ ملک کی خاطر یا سارے ملک کے لارجر انٹرسٹ کی خاطر یا پاکستان کے لوگوں کی خاطر وہ سب کو ایکول ٹریٹ کرے، سب کے ساتھ ٹریٹ کرے. جو الیکشن جیتا ہوا کہے جی ان کے لیے ان کا مینڈیٹ تو صحیح کریں یا ان کو بٹھائیں یا کوئی ایسی بڑی بات کریں جس سے ساری جماعتوں میں کانفیڈنس آ جائے، تب تو وہ بات کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی طاقت کی بنیاد پر اگر کوئی کام بھی کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے. سر عمران خان کا آپ نے ایک شو میں کہا کہ عمران خان کم بیک کر گیا ہے، کم بیک خان کا ہو گیا ہے. عدم اعتماد سے پہلے کے عمران خان اور اب کے عمران خان میں کیا فرق ہے سر؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عدم اعتماد نہ کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. اور عدم اعتماد کے بعد میں جتنے بھی ایونٹس آئے ہیں وہ ساری چیزیں عمران خان کے فیور میں گئی ہیں. اب تو پاکستان کی عوام یک طرفہ ہوگا، انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں. طول عرض میں پاکستان میں جس طرح ووٹر نکلا ہے، جس طرح اس نے ووٹ دی ہے، جس طرح اس کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں، جس طرح وہ ابھی بھی کھڑے ہیں، میں نہیں سمجھا کہ نوجوان اور خواتین اور باقی لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے اس بات پہ. اور یہ
میری نظر میں تو ایک اچھا اقدام تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ اختیار دیں, پاکستان کے لوگ جس کو چاہیں ووٹ دیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ان کی پسندیدہ جماعت ہے یا عمران خان ان کے پسندیدہ لیڈر ہے, تو طاقت کی بنیاد پر آپ انہیں کیوں روکیں؟ نہیں روکنا چاہیے, یہی جمہوریت ہے. اور اگر وہ کسی کل اور جماعت کا کہیں گے وہ جماعت اچھی ہے تو اس کو بھی نہیں روکنا چاہیے. یہ جتنے بھی تجربے ہم آج تک کرتے رہے, یہ سارے سائڈ جو ہمارے فارمولے ہیں جی, وہ سارے سائڈ فارمولے ہیں, وہ سارے فیل فارمولے ہیں. میں نے سمجھا کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی. لہذا اس وقت کے نوجوانوں نے جو آ کر ایک ریولوشن لایا ہے پولیس اسٹیشن تک, ان کی بات سنی جائے, ان کے مینڈیٹ کو عزت دی جائے, ان کی باتوں کو عزت دی جائے, تاکہ ہم کسی بڑے بحران سے بچ سکیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں Siyasat.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. Siyasat.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.